اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 8 کے اسٹوڈنٹس، ابھی آپ لوگوں کا اسلامیات کا لیکچر نمبر 2 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ لیکچر نمبر 1 میں آپ لوگوں نے سورۃ الانفال کی 4 آیات پڑھی تھی، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے مندرجہ ذیل باتوں کا ذکر کیا تھا، جو کہ ہے سب سے پہلے جس میں ذکر کیا تھا وہ تھا مال غنیمت کا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجاہد لوگ مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے کہ یہ مال کس کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، تو آپس میں لہٰذا صلح رکھو اور اس مال کے معاملے کو لے کر آپس میں نا اتفاقی مت پیدا کرو، کیونکہ بڑی سے بڑی طاقت اس نا اتفاقی کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ جو آیات تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں، یعنی وہ مومن جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو ان میں یہ صفات موجود ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی صفت ان کی کیا ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور وہ جو ہے نا ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو یا اللہ ان پہ عذاب نازل کرے۔ دوسرا ان میں جو ہے وہ ایمان میں ترقی، یعنی جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تیسری صفت مومنین کی یہ ہے کہ وہ اللہ پر توکل، یعنی کوئی بھی مصیبت کوئی بھی آزمائش آ جائے تو وہ کسی بھی حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا نہیں چھوڑتے۔ چوتھی صفت ان کی یہ ہے کہ اقامت الصلاۃ، یعنی وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے وہ نماز نہیں چھوڑتے۔ اور پانچویں صفت یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کہ وہ کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے تو وہ جو پاکیزہ مال اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے تو وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لوگوں کی مدد کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، پیج نمبر 2 پہ، جس پہ آپ لوگوں کا ہم اگلی آیات کا ترجمہ اور مفہوم سمجھیں گے۔ آج ہم آیت نمبر 5، 6 اور 7 یہ آیات میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی اور اسی کا ہی مفہوم میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ، وہ لوگ حق بات میں اس کو ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے۔ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا، إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا، طائفتین، دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا، أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ، تمہارا مسخر ہو جائے گا، ان غیر ذات الشوکتی، اور تم جو چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بغیر ہتھیار کے ہو، تکونوا لکم ویرید اللہ، وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا تو چاہتا تھا ان یحق الحق بکلمتہ ویقطع دابر الکافرین، کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کو کاٹ کر پھینک دے، ٹھیک ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا بھی کچھ ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا ان آیات میں، اور اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کے بارے میں بھی ان آیات میں بتایا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو جنگ بدر کا خاکہ بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ سورۃ الانفال میں جنگ بدر کا خاکہ، جنگ بدر کب ہوئی تھی؟ 17 رمضان سن 2 ہجری میں، اور یہ کون سے میدان میں ہوئی تھی؟ میدان بدر میں ہوئی تھی، جو کہ مدینہ کے جنوب میں واقع ہے۔ متحاربین یعنی مخالفین کون کون تھے؟ مسلمان مدینہ یعنی مدینہ کے مسلمان تھے، اور دوسرا قریش مکہ یعنی قریش کفار مکہ تھے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے سپہ سالار کون تھے؟ مسلمانوں کے جو سپہ سالار تھے وہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور قریش مکہ کا جو سپہ سالار تھا جو جنگی لشکر لے کے آ رہا تھا مکہ سے بدر کے میدان کی طرف، وہ تھا ابو جہل کا۔ جنگی لشکر کی تعداد، مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ تھی تقریباً 313، اور کفار کی تعداد تھی 1000، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ان آیات کے مفہوم کی طرف۔
آیت نمبر 5، اس آیات میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بارے میں مسلمانوں سے مشورہ کیا اور وہ جو ہے مخالفین یعنی کفار مکہ کے خلاف جنگ کے لیے نکلنا چاہ رہے تھے، تو کچھ صحابہ کرام نے یعنی بعض مسلمانوں پر یہ مشورہ، یہ بات بہت گراں گزری، بہت بھاری گزری کہ وہ کیسے بغیر ساز و سامان کے، بغیر ہتھیار کے، جنگی سامان کے، بغیر طاقت و قوت کے وہ کفار کا مقابلہ کریں گے۔ یعنی یہ بات ان پہ ناگوار گزری تھی کہ ہم کیسے خالی ہاتھ جائیں اور ان کفار کا مقابلہ کریں گے۔ حالانکہ یہ بات پہلے سے طے شدہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہو گئی تھی کہ اس بار فتح کس کو ہوگی؟ مسلمانوں کو ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض مسلمان جو تھے وہ ان پر یہ بات ناگوار گزری کہ وہ کیسے خالی ہاتھ جائیں اور وہ ان کفار کا مقابلہ کریں گے۔ حالانکہ یہ بات آپ لوگوں کو میں بتا چکی کہ پہلے سے طے شدہ تھی کہ فتح مسلمانوں کو ہی ملے گی۔ اچھا، آیت نمبر 6 میں جو ہے کہ وہ لوگ حق بات اور اس کے ظاہر ہوئے پیچھے سے جھگڑنے لگے، یعنی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ بدر کے بارے میں مشورہ کیا تو یہ لوگ اپنی کمزوری اور پس ہمتی، یعنی وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم تو طاقت کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں، ہم تعداد کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں، ہم اسلحے کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں، تو ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں گے؟ تو انہوں نے اپنی کمزوری کا اظہار کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کرنے لگے، یعنی کچھ مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ لوگ تو ایسے بحث کر رہے ہیں، ایسے تکرار کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے انہوں نے موت اور انہوں نے دیکھ لیا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کے بارے میں یعنی بتائیں، 2 گروہوں، یعنی ایک گروہ جو تھا وہ تھا ابو سفیان کا گروہ جو کہ تجارتی قافلہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ قافلہ ملک شام سے مکہ کی جانب جا رہا تھا جو کہ مدینہ کی طرف سے گزرنے والا تھا۔ تو اس ابو سفیان کے جو گروہ کے ایک جاسوس نے اس نے یہ خبر دی کہ آگے جو ہے بہت بڑی تعداد میں مسلمان اس تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ تو ابو سفیان نے اپنی مدد کے لیے یہ خبر مکہ پہنچا دی تھی۔ تو ابو جہل تقریباً اپنے 1000 کا لشکر لے کر وہ جو ہے مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ ہوا، ٹھیک ہے۔ مکہ سے مدینہ کی جانب وہ 1000 کا لشکر لے کر اور جنگی ساز و سامان لے کر وہ تقریباً وہاں سے روانہ ہوا۔ بعض مسلمانوں کی خواہش یہ تھی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 2 قافلے ہیں، ان میں سے ایک قافلہ جو ہے وہ بغیر ہتھیار کے ہے اور ایک قافلہ ہتھیار کے ساتھ ہے، ان دونوں قافلوں میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ کی جنگ ضرور ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو بعض مسلمانوں کی خواہش یہ تھی کہ ان کا مقابلہ کس سے ہو؟ ابو جہل کے گروہ سے ہو، اور بعض مسلمانوں کی خواہش یہ تھی کہ ان کا مقابلہ تجارتی قافلے کے ساتھ ہو جو کہ بغیر ہتھیار کے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا مقابلہ کس سے کروایا؟ جنگی لشکر ابو جہل کے گروہ سے ان کا مقابلہ کروایا، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ چیز ثابت کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتانی تھی کہ مسلمان اگر ایمان کے ساتھ لڑیں، جذبے کے ساتھ لڑیں تو وہ کم تعداد میں بھی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یعنی ایمان کی کمی مسلمانوں میں نہیں تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے جوش اور جذبے کے ساتھ وہ 1000 پر بھی بھاری پڑ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 5، 6، 7 یہ آپ لوگوں کو میں نے پڑھا لی ہے، اس کا مفہوم بھی آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے۔ اب آپ لوگ خود بھی اس میں سے پڑھیں اور تھوڑا سا سمجھیں اور مجھے جو ہے نا اس کے بارے اچھا، آپ لوگوں نے جو اپنا ہوم ورک ہے اسلامیات کا وہ اس طریقے سے کرنا ہے، آپ لوگوں کو میں گروپ میں PDF سینڈ کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے دیکھ کے آپ لوگوں نے اپنا ہوم ورک جو ہے اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنا ہے۔ آپ لوگوں کو جو اسلامیات کے رجسٹر دیے گئے ہیں اس پہ آپ لوگ نے سب سے پہلے خوبصورتی سے اپنا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے اسلامیات میں سورۃ الانفال درس اول حصہ الف یعنی سورہ انفال کا تعارف وہ بھی میں آپ کو سینڈ کروں گی، وہ لکھیں گے آپ لوگ، مشقی خاکہ لکھیں گے اور سوال نمبر 1 کاپی پر لکھنا ہے۔ سوال آپ لوگوں نے بلیو مارکر سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور جواب آپ لوگوں نے بلیو انک پین سے لکھنا ہے۔ پوائنٹر اور انک ریموور سے آپ لوگوں نے سوال نہیں لکھنا اور نہ ہی جواب آپ لوگوں نے جواب کے لیے آپ لوگوں نے پوائنٹر یا انک ریموور کا استعمال کرنا ہے، بلکہ انک پین
کا استعمال کرنا ہے، اور سوال کے لیے، ہیڈنگز کے لیے اور مین پوائنٹس کے لیے آپ لوگوں نے بلیو مارکر کے ہی استعمال کرنا ہے۔ مارجن لائن، اینڈنگ لائن، ہر ایک چیز کا بہت پراپر طریقے سے خیال رکھنا ہے، اور جیسا خاکہ میں نے آپ لوگوں کو بنا کے بھیجا ہے آپ لوگوں نے سیم اسی طریقے سے، اسی خاکے سے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے۔ ہینڈ رائٹنگ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کام آپ لوگوں کا اس میں کسی بھی قسم کی مسٹیک نہ ہو، دیکھ کے بالکل پراپر طریقے سے آپ لوگوں نے اپنی کاپیز پہ اتارنا ہے، اور جس چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ مجھ سے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔